یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو ہمارے آقا و مولا کے سینے پہ نازل ہوا ہے، ایک زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہے۔ یہ ایک یقین ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے، یہ ہمارے محبوب کریم کے سینہ انور پہ اترا تھا، اور اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے لفظ بھی موجود ہیں، قرآن مجید کے حرف بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے نقطے اور زیریں زبریں آراب بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کے لہجے بھی محفوظ ہیں۔ یہ اس کتاب کا اعزاز ہے۔ تو کہا کہ اس کتاب کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کا رنگ تمہیں نصیب ہوگا۔ تو انسانی قلب کی درستگی پورے اعمال کی، پورے اعضاء و جوارح کی درستگی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے قلوب کو اپنے انوار کا مرکز اور محبت بنایا، اور وہ بندوں کے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا، بندوں کے قلوب کی طرف دیکھتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کوئی کتنا مالدار ہے، کوئی کتنا خوبصورت ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے حسب و نسب کو اور تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہ چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتا، وہ بندے کا دل دیکھتا ہے۔ دل ٹھیک ہے، تمہارے لفظ اگر اتنے سیدھے نہیں بھی ہیں، زبان میں لکنت بھی ہے، تو اللہ تو دل کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن لفظ سوار سوار کے بول رہے ہو، دل ٹیڑھا ہے، تمہارے رب کو تمہارے لفظ کو بول رہے ہو۔ فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، یتتاتا ہو، اٹکتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرتا ہے۔ چونکہ اس کو ایک تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، اب جب وہ قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اجمی ہونے کی وجہ سے، زبان کی کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی لکنت کی وجہ سے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کاش میں بھی صحیح طرح قرآن کی طرح پڑھ سکتا۔ تو اس کی اس بے چینی، اس اضطراب کا بھی اللہ ثواب دیتا ہے، باقیوں کو سنگل، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہی مانا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ظاہراً کیسا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے یہ باطناً کیسا ہے، وہ بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح، دل کا ٹھیک ہونا، دل کا درست ہونا، یہ مطلوب ہے، یہ مقصود شریعت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ یہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو دین پہ مستقیم رکھنا، میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا، دل سیدھے رہے۔ دل کی مثال، ویسے قلب جو ہے، قلب کا معنی بدلنا ہے، بدلنا، تو یہ بدلتا رہتا ہے۔ کریشہ کہا گیا جس طرح پر ہوتا ہے، کسی جانور کا شکستہ اور ٹوٹا ہوا پر کسی ارض فلات، کسی جنگل میں پڑا ہو، تو ہوائیں اس کو کبھی ادھر اڑا کے لے جاتی ہیں، کبھی ادھر اڑا کے لے جاتی ہیں، اور وہ پلٹتا رہتا ہے۔ کل عصفور بھی کہا گیا، چڑیا کی طرح ہے۔ آپ نے کبھی چڑیا کو دیکھا ہو تو وہ ایک ہی شاخ پہ ایک ہی حالت میں نہیں بیٹھتی، کبھی شاخ سے پھدک کے ادھر بیٹھ گئی، کبھی ادھر سے ادھر بیٹھ گئی۔ اسی طرح کبھی وہ جو ہے وہ اپنا یہ پاؤں اٹھا لیتی ہے، کبھی یہ پاؤں اٹھا لیتی ہے، کبھی پر جھاڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح سے نہیں بیٹھتی۔ تو جس طرح عصفور، چڑیا، وہ ایک طرح سے نہیں ہوتی، وہ پہلو بدلتی رہتی ہے، تو انسان کے دل کے اندر بھی تغیرات ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ خیالات کا جہاں آباد ہوتا ہے، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، گاہے خنداں گاہے گریاں، کبھی غم کی کیفیت، کبھی خوشیوں اور سرشاریوں کا عالم، کبھی اس کے اندر برائی کے وسواس اور خطرات آنے لگتے ہیں، کبھی نیکی کے جذبات پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ تو دل ایک پر کی طرح ہے یا چڑیا کی طرح ہے۔ تو میرے حضور نے کیا کہا، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا۔
جب امام الانبیاء ہو کے یہ دعا مانگتے ہیں تو پھر ہم کیوں یہ دعا نہ مانگیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں اہل ایمان کی دعا، اور صرف اہل ایمان کی نہیں، والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہیں، ان کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دل سیدھا ہے تو سیدھا ہے، یہ دل خراب نہ ہو، یہ دل برا نہ ہو، یہ دل گناہوں کا مرکز نہ بن جائے، یہ دل شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، یہ دل دل ہی رہے، پتھر کا ٹکڑا نہ بن جائے، سنگ دل نہ ہو جائے، یہ دل دل ہی رہے، اس کے اندر اللہ کی محبت کا جوہر رہے، اللہ کے پیار کی شمع جلتی رہے، اور یہ رب سچے دا حجرہ ہی رہے۔ پھر اندر جھاڑ ڈال کے دیکھیں تو پھر نور ہی نور، اجالے ہی اجالے اس دل میں نظر آئیں۔ یہ عرش اللہ رہے، اللہ کا عرش، اس کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا رہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے رہیں، سجدے بھی کرتے رہیں، دیگر اعمال بھی کرتے رہیں، لیکن دل بت خانہ ہو تو پھر ہمارے سجدے، ہماری نمازیں ہمارے منہوں پہ ماری جائیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، دل جو دیکھا تو صنم خانے سے بدتر نکلا، دل جو دیکھا تو صنم خانے سے بدتر نکلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے، اس کے جلوے کہاں ہوں گے اگر یہاں بت پڑے ہوئے ہوں؟ جہاں بت پڑے ہوں گے وہاں اس کے جلوے تو نہیں ہوں گے۔ یار محبوب غیرت مند ہوتا ہے، کیسے وہاں اس تخت پہ بیٹھے گا جہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ زلیخا بت بغل میں رکھ کر کے روز دعائیں مانگتی اور یوسف کے ملنے کی آرزویں کرتی، اور یوسف کب ملتے؟ ایک دن طبیعت میں جلال آیا کہ اتنی مدت ہو گئی اس بت سے مانگتے ہوئے اور اس نے یوسف نہیں ملایا، تو اس نے غصے سے بت نکال کر کے پھینک دیا، ادھر بت پھینکا، ادھر جناب یوسف آ گئے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوبصورت کہا کہ بت بغل وچ رکھیاں نہیں ملدے یوسف، بت بغل وچ رکھیاں نہیں ملدے یوسف، بت توڑ پھر ملے دلدار تینوں، بت توڑ پھر ملے دلدار تینوں۔ اگر بت بغل میں ہوگا تو محبوب تو نہیں آئے گا، دل کے تخت پر خواہشات کے ڈھیر لگے ہوں گے، آرزوؤں کا جہاں آباد ہوگا، خواہشات کے بت پڑے ہوں گے، اور پھر کہیں گے مالک آجا تو بھی دل میں۔ مالک غیرت مند ہے، سب سے غیرت مند اللہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا سب سے غیرت مند میرا رب ہے۔ تو جب دل میں بت بٹھا کے تم اس کو بلاؤ گے تو وہ تو نہیں آئے گا۔ بت پھینکو، جھاڑو دو، اور پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کرو، دل کا تخت خالی کر کے ذکر کی دھونی رماؤ۔ پھر جب یہ مشک پھیل جائے تو پھر کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر دیکھنا اس کے جلوے دل میں کیسے نور بھرتے ہیں، کیسے اجالے بھرتے ہیں۔ تو جب تک غیر بیٹھا ہے تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس دل کو صاف ہونا چاہیے، اس دل کو ستھرا ہونا چاہیے، اس دل کو مصفہ ہونا چاہیے، اس دل کو مزکا ہونا چاہیے۔ جتنا ہم اپنے بدن کو سنوارتے ہیں، ہم کاش کہ اتنی توجہ اپنے دل کی طرف دی ہوتی۔ ہم گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بال بکھرے ہوئے ہیں تو فوراً آئینے کے سامنے آ کے پہلے بات سنوار لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پگڑی ٹیڑھی ہے تو ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دامن پر، ہمارے لباس پر کوئی داغ لگا ہوا ہے تو اس کو دھوتے ہیں یا لباس تبدیل کر لیتے ہیں۔ مجلس میں جا رہے ہیں، اتنے لوگوں کا ہجوم ہوگا تو لوگوں کے سامنے اس گندے لباس سے جائیں؟ تو یار مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے گندا دل لے کے آ جائیں۔ دل صاف، دل ستھرا، دل پاک لے کر آئیں۔ اللہ اکبر۔ باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو۔ تو دل ستھرا ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، جو قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوگا
اللہ کی رحمتیں اور اس کی کرم نوازیاں نصیب ہوں گی. جب دل ٹھیک ہو جائے گا باقی سارے اعضاء خود بخود ٹھیک ہونے لگ جائیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت کے کلمات نور یہ ہیں: لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم لسان. بندے کا ایمان اتنی دیر تک مستقیم نہیں ہوتا، پختہ نہیں ہوتا، جب تک اس کا دل سیدھا نہیں ہو جاتا. اللہ اکبر. لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. اتنی دیر تک ایمان مستقیم نہیں ہوتا جب تک دل مستقیم نہیں ہو جاتا. دل سیدھا نہیں ہوتا تو ایمان بھی سیدھا اور پختہ نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا